ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میرے مولا نے چاہا تو اس سال کے آخر میں آپ کو امریکہ ایشیا میں نظر نہیں آئے گا. اس کو جوتے مار کے نکالیں گے یہاں سے, اس کی بدماشی ختم کریں گے. کچھ نہیں ہوگا جی, فتح ہوگی انشاءاللہ, اور یہ حماس کی فتح ہوگی, اور ایک فلسطین اتنی مضبوط طاقت بن کے عالم اسلام کے اندر ایک ملک سامنے آئے گا انشاءاللہ, جو پھر دجالی لشکر, تو یہ تو مقابلہ چلتا رہے گا نا, یہ تو نہیں رکے گا جناب. اسی میں یہ مقابلے کی جو آپ نے بات کی, اس میں میرے ذہن میں سوال آیا, بہت ساری جگہوں سے یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ ڈیسائیسو موومنٹ کی بات کی جاتی ہے نا, کہ آپ کا انہوں نے جو کہا اس کی نفی میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسا کچھ نہیں. وہ بات وہ ختم ہو گیا نا, وہ جواب ختم ہو گیا. اب میں نیا سوال کر رہی ہوں آپ سے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیسائیسو موومنٹ, جس کا آپ نے آغاز میں کہا نا کہ ہم پہلے تو میں نے ایران کے حوالے سے سوال کیا تھا, لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ آج نہیں تو کل, اور کل نہیں تو شاید اگلے کچھ عرصے میں یہ جنگ ہوگی اور باقی ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی؟ دیکھیں, دنیا میں اگر دنیا اس نظریے پہ آ جائے کہ ہر کوئی اپنی حدود کے اندر رہے اور دوسروں میں دخل اندازی نہ کرے, بدماشی نہ کرے, تو پھر جنگ بھی نہیں ختم ہوگی. اب بدماشی چلے گی تو جنگ ساتھ چلے گی. جہاں بدماشی ہوگی اس کو جنگ سے توڑیں گے. کتنے سینکشن لگائے امریکہ نے؟ وینزویلا اپنا تیل نہیں بیچ سکتا, ایران 55 سال سے اپنا تیل نہیں بیچ سکتا, عراق کا تیل تم چوری کر رہے ہو, پاکستان پہ بلا وجہ کے سینکشن لگائے ہوئے. ایٹمی دھماکہ تو انڈیا نے بھی کیا تھا, اس کے ساتھ تمہاری پارٹنر ہی ہے. پاکستان کے اوپر سارے تم نے سینکشن لگائے ہوئے, کشمیر پہ تمہاری اقوام متحدہ, اور تم خود آج تک کیا کردار ادا کرتے رہے ہو؟ لاکھوں کشمیری مار دیے انہوں نے یہاں پر. تو ان کی بدماشی کو اب بظور طاقت ایشیا سے اٹھا کے بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے باہر پھینک کے ماریں گے انشاءاللہ. اور اگر پھر بھی انہوں نے کوئی بدماشی کر کے جنگ کرنے کی کوشش کی تو پتھروں کے زمانے میں رہو گے تم بھی اور ہم بھی. تمہاری ایک جنگ یہاں ہو رہی ہے, بہت جلد ایک جنگ خلا میں بھی شروع ہونے والی ہے. یہ جو سیارے ہیں نا جو بدماشی کرا رہے ہیں یوٹیوب اور یہ بلاک کر کے, بہت جلد آپ سنیں گے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. یہ طے ہو گیا ہے, اس کو ختم کریں گے اس پروپیگنڈے کو. یا تو سب کو آزادی دو, دلائل پہ آؤ, اور بدماشی کرو گے تو پھر یہ یوٹیوب یہ گوگل بھول جائے اب دنیا. یہ طے ہو گیا. اور ایک ایسی وار بھی آ رہی ہے جس کو ففتھ ایلیمنٹ وار کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جس دن حزب اللہ نے حملہ کیا نا اسرائیل کے اوپر, اس دن ان کی ٹیکنالوجی جام ہو جائے گی. نہ ان کا جہاز چلے گا, نہ ان کا ہوائی جہاز چلے گا, نہ ان کا کوئی بحری آبدوز چلے گی. جیم کر دیں گے بالکل اس طرح جس طرح قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد عین الاسد ایئر بیس کو جیم کر کے وہاں پہ میزائل مارے تھے ایران نے. ایران ان کی ٹیکنالوجی میں ان کا باپ ہے, مانو اس کو طاقت. ہم تو مانتے ہیں فخر سے تمام عالم اسلام کے چلو کوئی تو اسلامی ملک نکلا جس نے ان بدماشوں کو نکیل ڈالی ہے, تو اس کا ساتھ دینا چاہیے نا, اسلامی اتحاد کے تحت چلنا چاہیے نا. پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اگلے پروگرام میں دیکھیں, اور انڈیا کو کیسے غرق کروں گا یہ بھی دکھاؤں گا. یہ بھی اسی سے منسلک ہے. اچھی بات کی طرف آ گیا. میں نے انڈیا کو 2010 سے رو کو ٹکر دی ہے پاکستان میں اکیلے آدمی نے. 3 جگہ مجھے شکست ہوئی ہے, 3 جگہ مجھے شکست دی ہے رو نے, 2 جگہ میں کامیاب ہوا ہوں. اور میری سب سے بڑی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ اس نے جو یہاں پہ ایجنٹ پال رکھے تھے افغانی پاکستان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے, آج ریاست کی پالیسی افغانیوں کو نکالنا, تو یہ میری جیت ہے اکیلے واحد آدمی کی جس نے مائنڈ سیٹ بنایا اور ان کو باہر نکالنے میں کردار ادا کیا. میں حکومت پاکستان کو کہتا ہوں سختی سے کاربند رہنا اس پہ, کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہ آنا.